آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے بک آف ایکٹس کی سٹڈی کر رہے ہیں، تو اب چیپٹر 23 دیکھیں گے کہ جب وہ کاہنوں کے صدر عدالت میں پیش کیا جاتا تو وہاں پر کس طرح اپنا ڈیفنس کرتا ہے۔ وہ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اعمال چیپٹر 23، پالوس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر سردار کان حنیہ ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے منہ پر تماچا مار۔ پالوس نے اس سے کہا، ہے سفیدی پھری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا، تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے، اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا حکم دیتا ہے؟ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا، کیا تو خدا کے سردار کاہن کو برا کہتا ہے؟ اب جب پالوس رسول کو موقع ملتا ہے اپنے ڈیفنس پیش کرنے کا، تو لکھا ہے کہ اس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو۔ آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہوگا کہ اس نے جب پیچھے بات کی تو اس نے کہا، اے بھائیو اور بزرگوں، جبکہ عدالت میں عام طور پر اس طرح مخاطب نہیں کیا جاتا تھا۔ جو عدالت کے چیف ہوتے تھے یا رولر ہوتے تھے، وہ اس کو آپ چیپٹر 4 میں جا کے دیکھیں گے، جس طرح پطرس کرتا ہے کہ اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، وہ اس طرح ہمیشہ ان کو مخاطب کرتے تھے۔ لیکن پالوس رسول نے اے بھائیو یوز کرنے کا خاص ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ان سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا تھا کہ آئی ایم فرام یو، میں اور آپ ایک ہی ہیں، میں آپ میں سے ہوں، تم میرے بھائی ہو۔ کیونکہ اس نے جو آگے بات کرنی ہوتی تھی اس کے لیے ایک کامن گراؤنڈ تیار کرنا، کیونکہ یہ جہاں پہ ہم متفق ہیں، جہاں پہ ہم ایگری ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اپنا، جہاں پہ میں اور ایک آپ ایک ہیں۔ اچھا، اس نے ایک بڑا دعویٰ کے طور پر کہہ سکتے ہیں بات کی، اس نے کہا کہ میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری۔ اس نے جو یہ دعوت کیا کہ میری جو لائف ہے پیور، بلیم لیس، اور فلپین چیپٹر 3 میں جا کے وہ پڑھتے ہیں نا، جہاں پہ بیان کرتا ہے کہ میں کون ہوں، کس قبیلے سے ہوں، میں کیا کرتا ہوں، تو وہاں پہ یہی کہ شریعت کے لحاظ سے بے عیب، اور وہ ایسی بات اس لیے بھی کہتا تھا کہ وہ جن سے بات کر رہا تھا they knew him، وہ ان کے درمیان میں رہ چکا تھا، وہ اس نے اسٹڈی کی اور ان کے ساتھ کھایا پیا، اور ان کی ساری جو یہ سوچ تھی، طریقہ کار تھا، اس کے مطابق عمل بھی کرتا رہا۔ تو یہاں پر اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں نے کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری، یعنی کہ ایون جب وہ مسیحوں کو ستاتا تھا تو وہ بھی شریعت کے لحاظ سے جب وہ کرسچنوں کو قتل کرتا تھا تو وہ یہی سوچتا تھا کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ آگے جا کے وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے، فلپیوں کے خط کے 3 چیپٹر پڑھیں گے کہ جو کچھ میں کرتا رہا جب میرا مسیح کے ساتھ پالا پڑا یا اسے ٹکراؤ، تو ساری چیزیں جو تھی میں نے اس کو کوڑا کر جانا۔ آگے ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے، سردار کاہن اس کو کہتا ہے کہ اس کے منہ پر تماچا مارو۔ پالوس رسول فوراً ایک دم اس کا ڈیفنس کرتا اپنے آپ کو، تو اس کو ایک بڑا ہی تلخ جواب دیتا ہے کہ تو سفید پھیری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا، یعنی کہ جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے بھی اس طرح کی بات جب فقی فریسیوں کو انہیں کہا کہ اے ریاکار فقی و فریسیوں، تم ان سفیدی پھری قبروں کی مانند ہو، باہر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں لیکن اندر ہڈیوں اور نجاست سے بری ہیں۔ تو اس نے بھی ایسے ہی بات کی، لیکن اس کے ساتھ اس نے بات کی کہ کیوں تو غلط ہے، تو بے شک اس جگہ بیٹھا لیکن تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے اور شریعت کے خلاف مجھے مارنے کا، کیونکہ ابھی تک اس پر کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا تھا، تو اس کو سے اسٹرائک کرنا شریعت کے خلاف تھا۔ اس نے جو بات کہی وہ غلط نہیں تھی، ڈیفنس جو کیا، لیکن پہلی بات جو اس نے کی وہ غلط تھی۔ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا، کیا تو خدا کے سردار کاہن کو برا کہتا ہے؟ اور یہ شریعت میں حکم تھا کہ جو اس وقت سردار کاہن کی کرسی پر فیصلہ کرنے کے لیے یا رولر عدالت تخت پہ بیٹھا ہے تو اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، ایون وہ غلط بھی ہو، خراب بھی ہو، کیونکہ وہ وہاں پہ بیٹھا ہے اور اس وقت ہی ریپرزینٹنگ ایز اے جج، ایمبیسیڈر آف گاڈ، خدا کی طرف سے ایلچی ہو کر۔ اور اس کا خروج کی کتاب اس کا چیپٹر
22 उसकी 28 हाथ में लिखा है, तो खुदा को ना कोसना और ना अपने सरदार काहिन को बुरा कहना। अब जब ये बात होती है तो फौरन पौलुस रसूल अपनी गलती को सोचता है, और पौलुस ने कहा, ए भाइयों, मुझे मालूम ना था कि ये सरदार काहिन है, क्योंकि लिखा है कि अपनी कौम के सरदार को बुरा ना कह। एक बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बात हमें नजर आती है जो मैंने सीखी। यहाँ पे दोनों बातें पौलुस रसूल में नजर आती हैं, उसकी इंसानियत, ह्यूमैनिटी, एंड ऑल्सो हिज स्पिरिचुअलिटी। इंसानियत भी और रूहानियत भी, दोनों चीज नजर। इंसान होते हुए अक्सर हम गलती कर जाते हैं, मुझसे गलती होती है, और ज्यादातर जिस बात से हम गलती करते हैं वो पता है क्या है? अपने मुंह से, अपने कलाम से बेसोचे समझे कई दफा बात निकल जाती है हमसे। लेकिन पौलुस की खूबी ये देखे कि एक इंसान होते हुए उस पर जब ये अटैक हुआ, फौरन उसने कहा, तू सफेदी फिरी हुई दीवार की मार। एक ह्यूमैनिटी उसमें जो है, यानी कि उसको बुरा कह, सख्त लगा। लेकिन रूहानी वो क्या था कि जो ही उससे अपनी गलती का एहसास होता है, फौरन वो कहता है, यस आई वाज रॉन्ग। अपनी गलती का एहसास होता है, फौरन माफी मांगता है एक तरह से। तो ये खूबी उसमें थी, हम में होनी चाहिए। हम गलती कर सकते हैं, होती है, और फ्यूचर में भी हो सकती है, जिसमें हम किसी के खिलाफ भी बुरी बात कह सकते हैं, हो जाती है हमसे इंसानी तौर पर। पौल एक जगह पे एक और भी बात कहता है कि आप सब वाकिफ हो कि जिस बात का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे होती नहीं है, और जिसका नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। यानी कि ये उसका इरादा नहीं था कि ऐसा एकदम उसने कहा, एकदम उसने जवाब दे दिया, तो हमसे भी हो जाती है। लेकिन कई दफा हम इरादतन भी गलती कर देते हैं कि हमें पता होता है कि हम गलत कह रहे हैं। लेकिन जो खूबसूरत बात हमें सीखने में मिलती है, जब आपको एहसास हो जाए तो डरे नहीं अपनी गलती को कबूल करने के लिए। और उसने ये गलती पब्लिकली कबूल भी की, पब्लिकली भी कह रहा है कि ए भाई हम सब। अब ये इसके बारे में कई तरह की सोच है और ख्यालात भी हैं कि क्यों उसको समझ ना लगी, क्यों उसने उसको पहचाना नहीं। तो उसके बारे में डिफरेंट ख्याल आता है कि शायद उसकी आई साइट मतलब कि उस वक्त ठीक नहीं थी, या जिस तरह का वो कोट लगा था वहां पे वो प्रॉपर अपनी कुर्सी पे नहीं बैठा था, या उसने उस तरह के रोब नहीं बैठे थे कि ये इमरजेंसी, जैसे पलटन के सरदार ने बुलाकर कहा कि यहाँ पर कचहरी लगा, समथिंग लाइक दिस। जो भी हुआ उस पे न जाए। मेन बात है कि उसने गलती की और उसने कबूल करके, ए भाई हम सब। और ये मैंने बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है, खुदा के खादमों के खिलाफ, आम एक दूसरे के खिलाफ और कलीसिया के खिलाफ लोग बयान दे देते हैं, कह देते हैं, और फिर उनको पता भी चलता है कि हम गलत थे, बट दे डोंट सीक रिपेंटेंस। तौबा नहीं करते, माफी नहीं मांगते। माफी उस बंदे से कम खुदा से वो माफी मांगे। तो खुदावन हमें ये सिखाता है कि हम जब भी गलती करें फौरन एहसास करके रिपेंट करें, उसको लिंगर होना देना। वर्स 6 में लिखा है, जब पौलुस ने यह मालूम किया कि बात सदूकी हैं और बात फरीसी, तो अदालत में पुकार करता है, भाइयों मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ, मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में तकरार हुई और हाजरीन में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होगी, ना कोई फरिश्ता, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फिरका के बाज फकी उठे और यूं कहकर झगड़ा करने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते, अगर किसी रूह या फरिश्ता ने इससे कलाम किया तो फिर क्या। अब पौलुस रसूल ने जब ये सिचुएशन देखी, उसने ऑब्जर्व किया कि इस जगह पर दो फिरके मौजूद है, सदूकी और फरीसी, और दोनों में फर्क क्या था। जो फरीसी थे, जिस फिरके से ये खुद ताल्लुक रखता था, वो रिजरेक्शन पे, जी उठने पे, आफ्टर लाइफ के बारे में यकीन रखते थे, फरिश्तों का भी यकीन रखते थे और रूह कुदस पर भी यकीन रखते, जबकि सदूकी जो थे वो इन सब चीजों पर यकीन नहीं रखते। तो उसने फौरन उस इशू को छेड़ दिया। और इस इशू से क्या हुआ, उसका जो यहाँ पर खास मकसद था पौलुस रसूल का, जो हमेशा होता था कि मसीह यीशु की गवाही दे, मसीह यीशु की मुनादी करे और उसकी निजात और तौबा के बारे में, वो ना हो सका। और यहूदियों ने तो बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया, और खुदा यीशु मसीह ने भी कह दिया कि अब वो तेरी गवाही जो मेरे हक में कबूल ना करेंगे। और वर्स 10 में लिखा, जब बड़ी तकरार हुई तो पलटन के सरदार ने इस खौफ से मुबादा पौलुस के टुकड़े कर दिए जाएं, फौज को हुक्म दिया कि उतर कर उससे उनमें से जबरदस्ती निकालो और किला में ले आओ। इस बात ने उसको सैड कर दिया, इस बात से वो रंजीदा या मायूस सा हो गया, कह सकते हैं इसको, कि जो उसका पैशन था,
جو جس بات کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، جس بات کے لیے خداوند سے چنا تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ کچھ مجھ سے ہو نہیں رہا، یہ صرف ٹرائلز اور بس لڑائی جھگڑا اور دس اینڈ دیٹ، تو پتہ کیا، he was sad, broken heart، افسردگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بھی اکثر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، حالات ہمیں مایوس کر دیتے ہیں، حالات کی وجہ سے ہماری سچویشن ہمیں ڈاؤن کر دیتی ہے، ڈفرینٹ حالات۔ اور آپ اپنی زندگی میں اگر غور کریں، پیچھے تھوڑا سوچے، تو اب ایون پریزنٹلی بھی کئی لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کیسی سچویشن میں ہے، ہم تو یہ خداوند کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، تو یہ کیا کس۔ لیکن اگلی آیت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ ورس 23:11 لکھا ہے، اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ واہ! جو ہم میں سے مسیح یسوع کے چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں، روحانی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے دل میں خداوند کی محبت اور اس کا پیشن ہے، اگر ایسی بات ہوتی ہے، وہ اس سچویشن میں ہوتے ہیں، تو خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اکیلا کبھی نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس قید خانہ میں، جہاں وہ سمجھ رہا تھا کہ نو اس اینڈ میں بی دیٹ از آل، تو خداوند یسوع مسیح بہت ہی خوبصورت طریقے سے، جو ان کے فیمس ورڈ ہیں، ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور کہا، خاطر جمع رکھ، پال cheer up، خاطر جمع رکھ، اداس نہ ہو، why you are so sad، پال cheer up۔ خداوند کی وہاں پر حضوری ہی بڑی زبردست تھی۔ تقریباً 5 دفعہ اعمال کی کتاب میں ذکر ہے کہ 5 دفعہ خداوند یسوع مسیح پال پر حاضر ہوئے۔ خداوند کا وعدہ تھا کہ میں آنے والے دنوں میں تجھ پر پھر حاضر ہوا کروں گا اور تیرے ساتھ کلام کروں گا اور تجھے بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا کرنا ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ میرا بندہ جو ہے وہ اداس ہے، اس مردہ ہے، ڈاؤن ہے، خداوند خود اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ کتنی بڑی بات! خداوند کسی فرشتہ کو بھیج سکتے، خداوند کسی اور طریقے سے بھی اس کو تسلی دیتے تھے، لیکن خداوند جانتے ہیں کہ اس وقت اسے میری ضرورت ہے۔ جب وہ دل سے اداس تھا، تو خداوند یسوع مسیح آ کھڑے ہوئے اور کہا، پال اداس مت ہو، cheer up، خاطر جمع رکھ، پریشان نہ ہو، اداس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اور آگے 2 اور باتیں کہی۔ وہ باتیں کیا تھی؟ اگر آپ پوری آیت کو پڑھیں تو 3 باتیں خداوند اس کو کہتے ہیں اس میں، اور تینوں باتیں زبردست ہیں۔ اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا، خاطر جمع رکھ کہ جیسے تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی، ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینا۔ 3 باتیں خداوند نے اس کو بتایا کہ what you have done in the past، پریزنٹ میں کیا ہے اور فیوچر میں کیا ہوگا۔ تینوں باتوں سے اس نے تسلی دی۔ کتنی بڑی بات تھی! سب سے پہلے تو خداوند نے اسے کہا کہ جو کچھ تو نے کیا ہے I am happy with that، جیسے تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی، یعنی کہ خداوند نے کہا well done my servant، جس طرح تو پیچھے یروشلم میں کرتا رہا، میری گواہی دیتا رہا، ایک طرح سے یہ تسلی اس کو دی، شاباش my son، شاباش۔ جس طرح، یعنی کہ کنڈیمنیشن نہیں ہے بلکہ شاباشی ہے، اس کو خداوند نے تسلی بھی دی اور شاباشی بھی دی، تھپکی دی کہ ویل ڈن، جو کچھ کیا ٹھیک کیا تو، اور آگے ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینا، جس کا پالوس رسول کو بہت چاہت تھی کہ روم جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 19ویں باب نے اس نے کہا تھا، یہ ایک طرح سے پیشن گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مجھے روما میں بھی جانا ضرور ہے۔ تو یہاں خداوند کہتے ہیں کہ جس طرح تو نے یروشلم میں میری گواہی دی، میری باتوں پر قائم رہا، اسی طرح فیوچر میں بھی تجھے گواہی دینا ہوگی۔ اس مین یو ول مسٹ گو ٹو روم، میں تجھے لے کے جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، بے شک قید میں ہے کس طرح ہے، اور یروشلم سے میں تمہیں روما بھی پہنچا کے چھوڑوں گا۔ پریزنٹ اس کو تسلی دی، پاسٹ کی شاباشی دی، اور فیوچر کا وعدہ کیا، مستقبل کا وعدہ کیا کہ وہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا، تجھے وہاں پہنچاؤں گا اور تو وہاں بھی گواہی دے گا۔ ونڈرفل! خداوند یسوع مسیح ہمیں ہر حالت میں یاد رکھتے ہیں، کسی بھی حالت میں ہمیں بھولتے نہیں، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب بھی کبھی ہم کمزور ہوتے ہیں، تسلی نہیں پاتے، وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے۔ 2 کرنتھیوں چیپٹر 1 ورس 3
ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا بانی اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے، ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا۔ کتنی مصیبتوں میں؟ سب مصیبتوں میں، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ ہمیں تسلی خداوند سے ملتی ہے، تو اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ somebody already in pain اور difficult اور persecution، ان کو ہم وہی تسلی صرف پاس کر سکتے، تسلی دے سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی نجات کے واسطے، اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے۔ اسی طرح اسی میں چیپٹر 7 اس کی 4 اور 5 ورس پڑھیں گے۔ میں تم سے بڑی دلیری کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، مجھے تم پر بڑا فخر ہے، مجھ کو پوری تسلی ہو گئی ہے۔ جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے، کیونکہ جب ہم مقدنیہ میں آئے اس وقت بھی ہمارے جسم کو چین نہ ملا، بلکہ ہر طرح سے مصیبت میں گرفتار رہے۔ باہر لڑائیاں تھیں، اندر دہشتیں، تو بھی عاجزوں کو تسلی بخشنے والے یعنی خدا نے تیتس کے آنے سے ہم کو تسلی بخشی۔ تو آج اس کلام کے وسیلے سے میں آپ سب کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ بے شک میں نہیں جانتا کہ آپ سب کسی مشکل میں یا مصیبت میں یا فکر میں ہیں، کسی قسم کی اگر آپ کے دل میں ہے تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو وہ تسلی دے جس سے تسلی کا چشمہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ تسلی کا چشمہ ہے تو وہ کہتا ہے آپ بھی تسلی کا چشمہ بنے۔ وہ اس طرح جب آپ کو خدا تسلی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم بھی ان کو تسلی دو جو اسی طرح کسی اور طرح کی مصیبت میں گرفتار ہے۔ آمین۔ تو ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا دے، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ اس حاضر جماعت کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتے رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ God bless you. Thank you for joining us. خداوند یہ سارا ہفتہ آپ کے لیے تسلی، اطمینان اور خوشی کا ہو۔ Go in peace and serve the Lord. آمین۔